یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ آج مسلسل 122ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ اور سخت پابندیوں کے باعث وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول قائم رہا۔ چپے چپے پر لاکھوں بھارتی فوجی تعینات ہیں، جبکہ انٹرنیٹ، پری پیڈ موبائل اور SMS سروسز بدستور معطل ہیں۔ دریاسنا نریندر مودی کی حکومت نے مقبوضہ وادی کشمیر کا اثر و نفوذ اور مسلم برتری ختم کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں ایک اور انتظامی ڈویژن بنانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ نیا تشکیل دیا جانے والا انتظامی ڈویژن وادی کشمیر کے 3 اضلاع اسلام آباد، شوپیاں اور کولگام، جبکہ جموں خطے کے 3 اضلاع رامبن، کشتواڑ اور ڈوڈا پر مشتمل ہوگا۔ کپواڑہ کے علاقے ٹنگڈار کنہ میں برف کی پسیاں گرنے کے بعد بھارتی فوج کے 4 اہلکار لاپتہ ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کو بعد ازاں بچا لیا گیا۔ ریاستی ہائی کورٹ نے 7 اگست سے بھارتی ریاست اتر پردیش کی جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند سرطان کے مریض پرویز احمد پالا پر نافذ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ دریاسنا بھارتی پولیس نے سری نگر، بارامولہ اور پلوامہ اضلاع میں 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سری نگر میں ٹاڈا کی ایک عدالت نے حریت رہنما عبدالصمد انقلابی کے خلاف مختلف حریت پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی پاداش میں ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے جنوبی ضلع کولگام میں مین قصبے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کر دی۔ بعد ازاں مزید نفری اور کمانڈوز کو طلب کر کے درجن سے زائد علاقوں کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ 5 اگست سے جاری بھارتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے محصور کشمیری عوام نہ صرف تمام بنیادی حقوق سے محروم ہے، بلکہ ان کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ 38 افراد کی شہادت، 800 سے زائد کو زخمی کرنا، خواتین کی آبروریزی اور 11,000 سے زائد کشمیریوں کی گرفتاری بھارتی درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما محمد فاروق رحمانی کی گفتگو۔ بنیادی انسانی حقوق کی عام تباہی اور موت کے ننگے ناچ کے اعتبار سے کشمیر 5ویں مہینے میں داخل ہو گیا ہے۔ انسانی زندگی اور خواتین کی آبروریزی اور نوجوانوں کے اغوا کیے جانے کی وارداتوں کے علاوہ عوام الناس اور بچے تعلیم، صحت، علاج، معالجے کی تمام سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں، اور لوگوں کا روزگار ختم ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ غربت اور بھوک بڑھ رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر ہیومن رائٹس کونسل سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ظلم، ستم اور لاقانونیت کو جموں کشمیر میں ختم کیا جائے اور کشمیریوں کے غصب شدہ حقوق بحال کر دیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن اور انسانیت کی زبوں حالی اقوام متحدہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کی بحالی کے لیے بھارت کو لگام دے اور کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادت کا وعدہ پورا کرے۔